انشاءاللہ العزیز یہ بچے قرآن کے حافظ قیامت کے دن اپنے خاندان میں سے 10 افراد کی سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا۔ ان بچوں کی دستار تو انشاءاللہ ادھر مدرسہ کے اندر ہوگی، اور جو ہمارا رمضان کے بعد سالانہ پروگرام ہوتا ہے وہیں پر انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ حضرت استاد محترم بندیالی صاحب سے ہم وقت لیں گے، انشاءاللہ ابھی سے متعین کروائیں گے۔ تو قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا۔ حسرت کا دن کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ جس نے نیکیاں نہیں کی اس کے لیے تو حسرت ہی حسرت ہے، لیکن جس نے نیکیاں کی ہیں اس کے لیے بھی حسرت ہے۔ نیکیاں نہیں کی یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ جس نے نیکیاں نہیں کی اس کے لیے تو حسرت ہے ہی ہے کہ ہائے کاش میں دنیا کے اندر کوئی اچھے کام کرتا، آج میرے لیے ناکامی نہ ہوتی، خسران نہ ہوتا، تو اس کے لیے تو حسرت سمجھ آتی ہے۔ لیکن جس نے نیکیاں کی ہیں اس کے لیے حسرت کیوں ہے؟ اس کے لیے حسرت اس طرح سے ہے کہ وہ اس بات کی حسرت کرے گا میں نیکیاں تھوڑیاں کر سکا، مجھے اور زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے تھی، آج مجھے وہ مقام ملتا، وہ مقام ملتا، وہ مقام ملتا۔ اسی طرح سے جب یہ بچے قیامت کے دن اپنے خاندان میں سے 10 افراد کی سفارش کریں گے نا، تو پھر اس بچے کا والد وہ حسرت کرے گا میں نے اپنے 4 بچوں میں سے ایک کو حافظ بنایا، کیوں نہ میں نے اپنے 4 بچوں کو حافظ بنایا ہوتا، آج میرے خاندان میں سے کوئی فرد بھی جہنم کے اندر نہ جاتا۔ تو وہ اس لحاظ سے وہ حسرت کرے گا۔ تو قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا۔ تو یہ تو قیامت کے دن انشاءاللہ ان کی شان اور عظمت کا پتہ چلے گا نا۔ آج دنیا کے اندر کوٹے، یہ حکومت کوٹے دیتی ہے، الاٹ کرتی ہے، ایم پی اے، ایم این اے اور جو باقی حضرات ہوتے ہیں جو ان کے کرندے ہوتے ہیں، 10 آدمی بھرتی کرواؤ، 20 آدمی بھرتی کرواؤ، لیکن قیامت کے دن انشاءاللہ ان حافظوں کو بھی کوٹا ملے گا کہ اتنے بندے ان کی سفارش کرو، میں اللہ ان کی تمہاری سفارش کرنے کی وجہ سے ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ میرا بیٹا بھی اب 5ویں کے اندر ہے، مولانا عبدالرحمن صاحب کے تو ماشاءاللہ 3 بیٹے حافظ ہو چکے، اب چوتھا بھی ان کا حفظ کر رہا ہے۔ میرا بیٹا محمد 5ویں کے اندر اور 7 حفظ اس نے شروع کیا ہوا ہے، 3 پارے اس کے ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ دوسرا 2 بیٹے میرے ہیں، دوسرا خزیمہ ہے چھوٹا، انشاءاللہ وہ بھی حافظ قرآن۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، آگے ثمرات اللہ مرتب کرنے والا ہے۔ اپنی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ بچے دیندار بنیں اور حافظ قرآن بنیں اور قرآن کے عالم بنیں۔ اصل تو میں استاد محترم سے پروگرام لینے کے لیے گیا تھا، یہ بگے والا پروگرام، لیکن چونکہ ہماری مسجد کے اندر بھی کافی عرصہ ہو گیا استاد محترم تشریف نہیں لائے تھے، ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تو ضمناً میں نے اپنی مسجد کے لیے بھی پروگرام لیا، لیکن چونکہ آج ایک فوتگی بھی ہوگی اور ایک ہماری ایک شادی بھی ہے، کچھ ساتھی حضرات میرے دوست ہماری مسجد کے نمازی وہاں پر بھی کچھ مصروف ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مصروفیت اتنی نہیں ہے، اتنی اہم نہیں ہے جتنا یہ اہم بیان ہوگا عظمت صحابہ پر۔ ہمارا موضوع عظمت صحابہ ہے، انشاءاللہ العزیز استاد محترم اسی پر بیان فرمائیں گے۔ تو بہرحال جن کی قسمت کے اندر ہوتا ہے انہی کو موتی ملتے ہیں، جن کی قسمت میں نہیں ہوتا وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ضمناً یہ پروگرام میں نے ضمناً لیا، اصل پروگرام وہ 29 کا تھا بگے کے اندر۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ چونکہ ہمارا بڑے عرصے کے بعد ایک طویل مدت کے بعد وہاں پر ہماری جماعت کا یہ پروگرام ہو رہا ہے اور ہمیں وہ مسجد ملی ہے، تو آپ حضرات بھی بڑے شوق کے ساتھ وہاں تشریف لے جائیں۔ یہ سردی مردی کیا ہے، بس بندہ تھوڑی سی ہمت کرے تو انشاءاللہ یہ کوئی سردی مردی نہیں، اللہ خیر کرے۔ پھر دین سننے کے لیے جائیں گے تو جتنا آپ جائیں گے، جتنا چل کے جائیں گے، جتنا چل کے آئیں گے، سفر کریں گے انشاءاللہ العزیز، یہ سارے قدم اور سارا یہ سفر آپ کے لیے لکھا جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے اپنے استاد محترم کو، وکیل صحابہ کو، جو ثانی عطا اللہ شاہ بخاری اگر ان کو کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی، جس انداز کے ساتھ وہ اپنی بات کو سمجھاتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنا خطاب فرمائیں۔